کی گواہی دے مسلمان اسلام جو ہے ان کے جذبات ابھی سرد نہیں پڑے، الحمدللہ ان کے جذبات بیدار ہیں۔ حضرات محترم، آج کی شب کے تعلق سے کون نہیں جانتا کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پورے سورہ نازل فرمائی اور اس میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرات محترم، آج شب قدر بھی ہے اور شب جمعہ بھی۔ سبحان اللہ۔ شب جمعہ جو ہے جس کو جمعرات کہتے ہیں، شب جمعہ وہ اس رات میں اگر کسی بندے نے عبادت کر لیا تو پورے ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور شب برات میں سنا آپ نے، اس میں اگر عبادت کر لیا تو پورے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور شب قدر یعنی آج جس نے پوری رات عبادت کر لیا تو سمجھ لو کہ پورے عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ ایسی عظیم بات ہمارے درمیان جلوہ بار ہے۔ آپ اور ہم اس میں سانس لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری سانسوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ دیکھیے، آج کی رات میں سبھی لوگ بڑے مبارکباد، آپ حضرات چندہ دے کر اہتمام کرتے ہیں، کمیٹی والے محنت مشقت کر کے آپ کے دروازے جاتے ہیں، وہ وصول کر کے اہتمام کرتے ہیں۔ حافظ صاحب قبلہ جو آج کے الحمدللہ دنیا ہے، وہ پورے مہینے بھر محنت مشقت کر کے قرآن مقدس سناتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ساری رونقیں اور احتکام والے اپنی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں ایک ایسے پورے مہینہ بھر افطار کے وقت پہلے سے آ کر آپ کے لیے بہترین تھال لگاتے ہیں، چٹائی بچھاتے ہیں، پھر آپ اور ہم سب چلے جاتے ہیں تو بڑی محبت سے وہ لوگ ان برتنوں کو دھوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تحفے کو، محنت کو قبول فرمائے۔ یہ بہت محنت کا کام ہوتا ہے، پورے مہینے بھر آنا اور آپ اور ہمارے لیے سب کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا، پلیٹ لگانا، برتن سجانا، اور لگانا، چٹائی بچھانا۔ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، ماہ رمضان کا صدقہ عطا فرمائے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ مبارک میں جو ہے الحمدللہ بھائی نے آپ کو بتایا، صحیح بات ہے، جو پیاسے ہیں ان کو پلایا جائے، جو پیاسے ہیں ان کو پلایا جائے تو مزہ آتا ہے۔ کئی لوگ حضرات کئی بار پی لیتے ہیں، کئی بار پینا بھی اچھی بات ہے، کبھی کبھی ایک بار نہیں پی کر کسی کو پلا کر دے کے تو مزہ ہے۔ تو جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے پینے کے بعد تو اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ جب وہ روضہ رسول پر حاضر ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کے لیے بگڑا کر دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے حضرات جیسے کچھ دنیا میں نہیں دکھتا تو آخرت میں تو ضرور اس کے لیے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو جو ہے قرآن مقدس سننے اور سنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ حضرات محترم، یہ جو حفاظ کرام ہے، یہ آج ہماری مسجد نہیں ہے جو ایسا ہے، وہاں پوری دنیا روئے زمین میں آج کی رات میں نظام کائنات بنا ہوا ہے، حفاظ کرام کا استعمال ہوتا ہے، حفاظ کرام کی خدمت کی جاتی ہے۔ آپ اور ہم ایک سورہ، دو سورہ، ایک پارہ، دو پارہ، تین پارہ یاد کر لیتے ہیں، یہ بس سمجھیے کہ صاحب بہت بڑے حافظ ہو گئے ہیں۔ حفظ کر کے کسی کو سنانا یہ الگ بات، پھر مصلے پر کھڑے ہو کر سنانا یہ الگ بات۔ ہم بڑے بڑے حافظوں کو آپ نے دیکھا ہے، ہم تو کوئی اس لائن میں نہیں ہے، ہمارے استادوں کو دیکھا ایک ایک بیٹھک میں قرآن سنانے والے۔ ماہ رمضان میں وہ 15 دن کیا پورے مہینہ اپنے گھر نہیں جاتے تھے، اپنے روم میں رہتے تھے، وہیں پڑھنا، وہیں جو ہے بیٹھ کر سنانا۔ جیسے ہمارے حافظ صاحب جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب بہت زبردست عالم تھے، اور حافظ جو مفتی اعظم ان کی نعت شریف بہت محبت سے سنا کرتے تھے، وہ بڑی اچھی آوازوں کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و آمین۔ وہ جب اپنے روم میں رہتے تھے تو وہ گھر نہیں جاتے تھے، وہیں ان کا ٹفن آتا، وہیں ڈبہ آتا تھا، اور وہ رات میں تراویح سنانے سے پہلے اتنے بڑے حافظ ہیں کہ
پھر بھی ایک کسی کو بٹھا کر وہ سناتے تھے، میرا سنتے پہلے تو مسلح پہ کھڑے ہونا ہے نا، کوئی ایسی لفظی غلطی نہ ہو جائے. اور پھر جس کو صرف سورہ یاسین شریف یاد ہے، صاحب مجھے سورہ یاسین شریف یاد، مگر جس کو سورہ یاسین شریف یاد ہونے کے ساتھ اور دوسرے بھی سورہ یاد ہے تو جناب والا اس کا عالم الگ ہوتا ہے. کسی کو ایک ہی یاد ہے نا، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کو کئی یاد ہے تو پھر جو آیتیں جو متشابہ لگتا ہے، ایک جیسی آیتیں آتی ہے، آدمی پڑھتے پڑھتے جب دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر پہنچنے کے بعد پھر واپس آتا ہے، اور پھر جب اس کی زبان میں اگر وہی آیت چڑھ جائے تو پھر ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر جب مسلح پر آدمی ہوتا ہے اس کو آپ ہلکے میں مت لیجیے. کبھی آپ اس لائٹ پر آ کے کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا جب آدمی مسلح پر ہوتا ہے نا تو کئی چیزیں پیچھے ہوتی ہیں. نہ جانے کون سا حافظ پیچھے ہے، نہ جانے کون سا حافظ آیا ہے، اور کب کون سا لقمہ دے گا، یا کب کہاں کیا پریشان کرے گا. یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. میں بھول جاؤں گا تو پھر مجھے یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ ایسے دماغ میں بات بنی رہتی ہے آخر تک کہ جب تک وہ قرآن تراویح میں نہیں سنا لیتا سکون نہیں ہوتا کہ آخر میں سنا پاؤں گا کہ نہیں سنا پاؤں گا. یہ مجھے میں مکمل کامل ہو سکتے. کئی چیزیں رہتی ہیں، کئی قسم کی باتیں دماغ میں چلتے رہتی ہیں. حضرات محترم ایسے ہی ایک مرتبہ یہ ہوا، ہمارے وہ حافظ صاحب ہیں، حافظ عبدالی صاحب، آپ سنتے ہیں ان کو تقریر فرماتے ہیں. وہ جو مالکہ پور کی جو مسجد ہے وہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ ساری مسجدیں سنیوں کی ہے. یہ بات میں ہماری جامع مسجد جو مومن پور ہے وہ بھی سنیوں کی. آج دیوبندی قابل ہے. ہماری خان مسجد وہ بھی سنیوں کی تھی، وہاں دیوبندیوں نے قبضہ کیا تھا. الحمدللہ پھر سنیوں کے اندر ساری مسجدیں جو انہوں نے بنایا ہے، جو انہوں نے بنایا ہے وہ مسجد زرار کے حکم ہے، جس کو 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین. یہ مسجد زرار ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے بنایا. تو جو بد مذہبوں نے، گستاخان رسول نے، دیوبندیہ وہابیہ نے جو مسجد بنائی وہ مسجد زرار کے حکم ہے. مگر جو اہل سنت اور سچے مسلمانوں نے بنایا ہے وہ مسجدیں ہیں. اگرچہ کوئی قبضہ کر تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جیسے آج اگر بابری مسجد کی جگہ کوئی کچھ بنا لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بابری مسجد کی عظمت جو ہے برقرار نہیں رہی یا اس کی عظمت کچھ مسجد رہے گی. جیسے وہ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، انہیں سمجھتے کہ آج یہ بنا لے کے تب کرے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. ہم پاک کرنا بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے نبی نے جو خانہ کعبہ کو پاک کیا ہے تو ان کے صدقے میں تو ہم کر سکتے ہیں نا. خانہ کعبہ میں جو بت رکھ دیے گئے تھے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خانہ کعبہ کی عظمت کیا بٹا لے کیا مانتا کیا خانہ کعبہ کی عظمت نے برا کیا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا. خانہ کعبہ کی عظمت رہی کہیں بھی تھی. اور آج اس نام والا بیت موتیان الناس للذی ببکۃ مبارک للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہی ہے خانہ کعبہ جو مکے میں. اللہ نے قرآن میں اس کا فرمایا. تو حضرات محترم یہ جو مسجدیں ہیں تو وہ جو مالکہ پور کی مسجد رکھنی تھی تو کہا کہ کسی اچھے عالم کو وہاں پہنچایا جائے. ہمارے امجدیہ سے وہ گئے تھے. اب وہ جب تراویح کا سمے آیا، موسم آیا تو ان کو بہت ناز تھا، یہ دیوبندیوں کو بھی بہت ناز تھا. پہلے کئی باتیں کرتے تھے وہ کہ سنیوں میں تجوید سے پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں. اور پھر جیسے سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ان کے جو اماموں سے سنتے ہیں درد، تو ہمارے یہاں بھی مائک میں اینٹوں میں لہرا رہا ہے تو کیا کرتے ہو. الحمدللہ ہمارے سنیوں میں بھی ایک سے پڑھنے والے. یہ بات ہے کہ آپ قدر نہیں کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپ قدردان نہیں ہیں، ہے نا. ہمارے یہاں ناگپور میں بہت سارے الحمدللہ ایسے قاری ہیں پڑھنے والے الحمدللہ. تو وہ ایک خبر اٹھی تھی وہاں دارالعلوم سے کہ ہمارے یہاں قاری ہے. تو پھر ہمارے یہاں کے جو ناگپور کے جب قاری ہم نے گرائے تو وہ سناٹے میں آ گئے. اور پھر کئی سال تک حضرت مفتی غلام صاحب قبلہ رحمۃ تو حیات تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ اس طریقے سے اڑاتے ہیں تو ایک کام کیجئے، قصاب پورہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کے موقع پر شعبان میں اور فرق کا مقابلہ اور فرق کی کا جو ہے مظاہرہ ہوتا تھا، فرق کا مظاہرہ ہوتا تھا. اور اس میں ناگپور کے جو سنی قاری ہیں وہ جب فرق پڑھتے تھے، جب یہ کئی دنوں تک مومن پورے میں چلا، پھر سرائے کے بازو میں ایک بار جلسہ تھا. پھر وہاں جب ہم نے اتفاق سے میں تو قاری بھی تھا، مگر سب سے پہلے چھوٹی لکڑی چولہے کو گرم کرنے کے لیے خدائی لگائی جاتی ہے، تو میرے کو جوس دیا. انہوں نے الحمدللہ
تو میں نے بھی وہاں جا کر دیوبندیوں کے اس میں جو ہے ایسا وار کیا، پہلی قرت اچھی زبردست، جو سارے قاری لوگ بول رہے تھے تو آئے تھے ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا پڑا. سبحان اللہ. چلے یار چلو. تو پہلے میں نے وہاں تلاوت کی، پھر وہاں تفسیر بھی سناتے تھے، تفسیر بھی سناتے. تو وہاں جب وہ گئے تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ صاحب یہ سنیوں میں تو حافظ بھی تگڑے نہیں ہوتے ہیں، قاری بھی تگڑے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ قبضے میں آ گئی الحمدللہ. یہ حافظ مولانا صاحب پہنچے تو جب انہوں نے سوچا کہ چلو اب نہیں تھا تو رمضان میں مزہ چکے. تو وہ وہاں جو ان کا مدرسہ ہے، ایک تو یہ مولوی پورہ دارالعلوم اور مدینۃ العلوم جو ان کا مدرسہ ہے، وہاں سے جو ہے چھٹے ہوئے چھوٹے ہوئے وہ بالکل وہاں پہنچائے گا ان کے پیچھے. اب یہ سانس بھی لیتے تھے حافظ صاحب، چھٹ سے لقمہ دیتے تھے. ابھی آپ پڑھتے پڑھتے سانس کو لے گا آدمی، اب پھانسی بھی حاجی کبھی کرنا، جیسے سانس لیتے تھے پھٹ سے وہ لقمہ دیتے. تھوڑا ایک دو بار چلا لوگوں کو بھی ایسا لگے کہ یہ کچھ زیادہ کا کر رہا ہے. جب ہوا تو پھر حافظ عبدالی صاحب نے تراویح کے بعد کہا کہ وہ جو حضرات تھے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بہت لقمہ دے رہے تھے، وہ یہاں بیٹھ جائے اور صبح تک مجھ سے پورا قرآن شریف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سناٹے میں آ گئے سب نکل. انہوں نے یہ کہا اور الحمدللہ میں نے خود حافظ عبدالی صاحب کے 15 پاری ایک بیٹھک میں سنے. سبحان اللہ. ایک بیٹھک میں 15 پاری میں نے خود سناتے تھے. ہمارے استاد حافظ عتیق صاحب دارالعلوم سے جے پڑھے. حافظ استاد صاحب حافظ عتیق صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ ہمارا مجدیہ میں پڑھے. اور پھر اس کے بعد جب رائچور پہنچے اور وہاں حافظ قلندر صاحب جدید عالم میں تھے، بہترین عالم ہے، حافظ قاری ہیں. یہ سب ہم جدید میں پڑھے الحمدللہ، زبردست جو ہے. اور حافظ غلام مصطفیٰ صاحب کے شاگرد ہیں، وہ لوگ ایک ایک بیٹھک میں قرآن شریف سنانے والے. تو یہ قرآن شریف جو ہے لقد یسر القرآن لذکر بات متقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق دے. آمین. اور یہ بہت ہی ایسا معاملہ ہے حضرات محترم، جن حضرات نے اپنی قربانی کی، اپنے بچوں کی قربانی دی. اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کرنا بہت مشکل کام ہے جناب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حافظ مولانا بن گئے اور یہ ایسا کیا سمجھ رہے ہیں؟ ذرا کچھ دن کے لیے اپنے بچے کو 400 کلو میٹر دور کسی مدرسے میں ڈال کر دیکھو کتنے لوگ ہیں ڈالتے ہیں. آپ نہیں ڈال سکتے، اگر کسی نے بنایا تو آپ اس کی قدر بھی نہیں کر سکتے. حیرت ہے. اور جب قدر کرنے جاتے ہیں تو قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں. تم کو بتاؤں میں، ہمارے مدرسے میں بچے ایسے بھی تھے، جب بخار آتا تھا نا تو گھر پہ ماں سرانے ہوتی تھی، باپ پڑھتے بیٹھتا تھا، 4 بار سر کو دباتا تھا، 4 بار ہاتھ لگا کے پوچھتا تھا باپ کہ بخار کیا عالم ہے بیٹا، یہ کھا لے وہ کھا لے. جب مدرسے میں بچہ ہوتا تھا نا، نہ ماں باپ پوچھنے والی نہ باپ پوچھنے والا، کوئی دوست دواخانہ لے جاتا تھا یا کوئی پھر استاد مدرسے کا دواخانہ لے جاتا تھا. ہمارے یہاں مدرسے میں امجدیہ میں یہ تھا کہ کارڈ ملتا تھا، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا تو کھانا نہیں ملے گا. نمازوں میں کارڈ بنتا تھا، فجر کی نماز میں کارڈ بنتا تھا، وہ کارڈ دکھائے گا تو کھانا ملے گا. ایسی ٹریننگ نہیں دی جاتی. آپ اپنے بچوں کو جدا کر کے دیکھیں، کچھ لوگوں نے جدا کیا اور بڑا ہو تو انہوں نے اپنا ثواب پا لیا، مگر ان کے بچے نہیں پڑھ پائے تو یہ غلط مسئلہ ہے. مگر باپ نے تو قربانی کر دیا نا. حضرات محترم، میں تو یہ کہتا ہوں اکثر کہ جو فوجی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں وہ ہوش مند ہوتے ہیں اور ان کی وہاں ٹریننگ ہوتی ہے، مگر جو مدرسے میں بچے جاتے ہیں ان کو اتنا ہوش نہیں رہتا. مگر وہ ماں باپ سے دور رہ کر، اپنے ماں باپ کی محبت اور پیار کو چھوڑ کر وہ دور جا کر پڑھتے ہیں. پھر کہیں جا کے کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے، اور پھر قوم کے درمیان وہ آتا ہے. تو الحمدللہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، عالم علماء حفاظ کرام، ان کی قدر کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو قدر کی توفیق دے. آمین. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد. مدینے میں بلا لو
بدہائے قدم ہم نے مانا کہ نہیں قابل بدہائے قدم صدقے حسنین کے ایک بار بلا لو آقا صدقے حسنین کے ایک بار بلا لو آقا ہم غلاموں کو کاش میں شرم کرے تاج رضا شاکر سبحان اللہ کاش میں شرم کرے تاج رضا شاکر ہے غلام نہیں اس کو بھی نبھا لو آقا ہے غلام نہیں اس کو بھی نبھا لو آقا صدقے حسنین کے ایک بار بلا لو درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد وبارك وسلم لا دیکھیے آج کی رات عبادت کی رات ہے عبادت کیجیے نزول جو ہے راتوں میں اور دن میں پر آپ کا گزاریے جتنی دیر عبادت اس کی بات کیجیے لیکن سو جائیے سحری میں اٹھیے اور سحری کیجیے اور بہترین جو ہے جس طریقے سے روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ کل جمعہ بھی ہے اور کل جمعہ کی برکت بھی حاصل کرنی ہے کل الوداع جمعہ ہے اس کے بعد میں دعا کریں مولا تعالیٰ کہ ہمیں زندگی عطا فرما دے مال مبارک اہتمام آمین حضرات محترم اب چلیے صلاۃ و سلام کے لیے جائیے